آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جبکہ عام ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ خود دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن حکیم کی کس آیت میں یہ بات لکھی ہے اور کس حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ احادیث کی تمام کتابیں انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جمع کی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کی سرچ کے حوالے سے مجھے انہوں نے جتنا دکھایا، میں خود تو یوز نہیں کرتا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہر حوالے سے۔ اور سب سے خوشائن بات یہ تھی کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے تمام مقابل فکر کے جو ترجمے ہیں قرآن حکیم کے وہ ڈالے ہیں اور سرچ کی آپشن میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا اسلام 360 کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بندہ جب تک جھوٹ نہ بولے نا، اس کی کوئی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس لیے میں اسے کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار۔ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اپلیکیشن ہے اسلام 360، یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر یہ پاک ہے۔ آج میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا، دکھاؤں گا کہ اس میں فرقہ واریت بھری پڑی ہے۔ ہاں، اس کے جو سرچ آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، احادیث آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کے ترجمے فرقہ واریت پر مبنی ہیں۔ پہلی مثال حدیث نمبر 1298، ان عطا بن یسار انہ اخبرہ انہ سأل زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام۔ عطا بن یسار نے اپنے شاگرد ابن قصید کو بتایا کہ انہوں نے امام کے ساتھ قرآن کی کسی سورت کی قراءت کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے۔ امام کے ساتھ بریکٹ میں کیا لگا دیا؟ فاتحہ، حالانکہ حدیث میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کس فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے یہ ترجمہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر، اگر یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ہے تو یہ بریکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ترجمہ لکھ لیں۔ آپ پورے مسئلے کی نمائندگی کر رہے ہیں اسلام 360 میں۔ دوستو، اسلام 360 میں جو ترجمے ہیں وہ غلط ہیں۔ صرف آپ کو حدیث عربی میں آپ کو صحیح ملے گی، اس کے علاوہ جو ترجمے اور جو تخریج ہے وہ بھی غلط ہے۔ پہلی مثال، اور اس مکار کا منہ بھی کالا، جھوٹ بول رہا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر۔ پہلی مثال دیکھیں، عربی اوپر دیکھیں کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت صحابی سے امام کے ساتھ قراءت کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقال، زید بن ثابت نے کہا، لا قراءت مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی چیز کی قراءت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ انہوں نے بریکٹ میں کیا کر دیا جی؟ امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے۔ اگر یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ہوتا تو اس کو بیچ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے، الگ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی۔ تو اگر آپ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ہوتے تو آپ کو یہ بیچ میں بریکٹ ڈالنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ دوسری مثال، حدیث نمبر ہے ابو داؤد شریف کی، پچھلی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1298، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 3199۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا، یقول، حضور نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میت کی نماز پڑھو، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو، یعنی نماز کے اندر اس کے لیے دعا کرو۔ حالانکہ ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے دیکھیں، اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو المیت، میت پر، فاخلصوا لہ الدعاء، نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ ترجمہ غلط ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن پاک سے۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ طَعِمْتُمْ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، صلیتم وہ بھی ماضی کا صیغہ۔ اب دیکھیں یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ۔ اذا دعیتم، جب بلایا جائے صحابہ سے، اللہ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلایا جائے، آپ کا بلاوا آئے تو جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو۔ اذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکے ہو، فانتشروا، نکل جاؤ۔
تو یہاں تعیم تم کا معنی ٹھیک ہے کہ جب تم کھانا کھا چکو فن تشرو تو پھر تم نکل کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو وہاں ترجمہ آپ نے کیوں غلط کیا؟ اذا صلیتم کا معنی یہ بنتا ہے جب تم نماز پڑھ چکو المیت میت پر فاخلصوا لہ دعا، خلوص دل کے ساتھ اس کے میت کے لیے دعا کرو۔ اب اگر فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ہوتا یہ ترجمہ تو یہی ترجمہ ہوتا کہ جب تم نماز پڑھ چکو اس کے بعد میت پر دعا کرو۔ تو جس فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے اسلام 360، وہ فرقہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو ترجمہ بھی وہی بریکٹ میں ڈال دیا، اور وہی فرقہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا منکر ہے، ترجمہ بھی وہی کر دیا۔ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ قرآن میں اذا تعیم تم، جب تم کھانا کھا چکو تو پھیل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح حدیث میں بھی آنا چاہیے تھا جب تم نماز پڑھ چکو تو میت کے لیے دعا کرو، لیکن معنی بدلا، ترجمہ بدلا۔ میں نے آپ کو دو مثالیں، تیسری مثال دیکھیں، نسائی شریف کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 1185۔ عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ۔ اب ترجمہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے۔ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے۔ اس حدیث میں سلام کا لفظ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کس مسئلے کی ترجمانی کی جا رہی ہے، لفظ کیا ہے؟ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے۔ کتنا غلط ترجمہ، کس مسلک کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں؟ اگر یہ مسلک سے ہٹ کر ہوتا تو یہ ہوتا کہ وہ نحن رافعو ایدینا، کہ ہم اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے، ہم رفع دین کر رہے تھے فی الصلاۃ، نماز میں۔ لیکن اگلی حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں سلام کا ذکر ہے، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اور کیا ہے؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں تھے اور نماز میں ہم رفع دین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر رفع دین کو منع کیا، اور اس بندے نے، مترجم نے، جس نے ترجمہ کیا ہے، اس نے ترجمہ ہی بدل لیا کہ ہم نماز میں سلام کر رہے تھے، سلام کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اگلی حدیث دکھاتا ہوں، 1186، وہ تھی پہلی تھی 1185 اور یہ نسائی میں 1186، اس میں سلام کا ذکر ہے، یہ آخری نماز کے اینڈ پہ سلام کا ذکر ہے۔ دیکھیں جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، آپ نے منع کیا۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فنسلم بایدینا، ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کر رہے تھے۔ اب یہاں لفظ آیا سلام کا، فقال ما بال هؤلاء یسلمون بایدیہم کأنها اذناب خیل الشمس، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھیں پھر السلام علیکم اور السلام علیکم کہیں؟ یہاں لفظ سلام کا ہے۔ تو یہ حدیث اور ہے، یہ واقعہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب سلام پھیرو تو پھر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ اس وقت کی بات جب سلام پھیرنے کے وقت، اور جو پہلی حدیث میں 1185 میں فرمایا نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر یہ اسلام 360 فرقہ واریت کی لعنت سے پاک ہوتا تو اس کو ترجمہ صحیح کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، ایک مسلک کی ترجمانی کی۔ تو دوستو آپ کو بتانا مقصود ہے، ایک تو یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر اس نے جو کام کیا ہے، دوسرا اس میں کے جتنے بھی تراجم ہیں اس پر آپ یقین نہ کیجیے گا، یہ ایک مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ رفع دین نہ کرو نماز میں، اور ترجمہ ہی بدل دیا انہوں نے، اور یہ پھر بہانے بناتے جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی سنت ہے جو آپ نے اتنی سختی سے منع کیا ہے؟ تو آپ شارع ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فتنوں کا پتہ تھا، فتنوں کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا، رفع دین کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ کو علم تھا کہ بعد میں کچھ لوگوں نے امت کو تقسیم کر دینا اسی ایک فعل پر، رفع دین پر امت کو تقسیم کر دینا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے جی؟ وہ کون سی سنت ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا ہے؟ یہی وہ سنت ہے، اور جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے سارے مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اتنی سختی ہونے کے باوجود پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی رفع دین کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اتنی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع کیا ہے، اور بہانے بناتے پھر کیا امام شافعی کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، امام احمد بن حنبل کو حدیث یہ سمجھ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی؟ امام شافعی کے جو استاد ہیں امام محمد کو سمجھ نہیں آئی؟ امام احمد بن حنبل کے استاد امام مالک ان کو سمجھ نہیں آئی؟ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ رفع دین کوئی چیز ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے استادوں کے استاد ہیں، کیا انہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا آپ مقلد امام شافعی کے؟ آپ حدیث کو دیکھیں، کیا آپ مقلد امام مالک کے؟ تقلید کو تو نعوذ باللہ آپ شرک اور کفر کہتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں امام مالک امام احمد بن حنبل ایسا کرتے تھے، امام شافعی ایسا کرتے تھے۔ وہ محقق تھے، یہ الگ بات ہے، وہ محقق تھے، انہوں نے اپنی تحقیق پر دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا محقق سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے ایک ثواب ضرور ملے گا، ان کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، سنت پر ہوگی، کیونکہ وہ محقق تھے۔ آپ محقق نہیں ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ مقلد ہیں، پھر تو اگر آپ رفع دین کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیوں کہ آپ ایک محقق کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر محقق سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اسے ایک ثواب ضرور ملے گا، اس کی نماز بھی ہوگی، اور آپ کسی کے پیچھے نہیں ہیں، آپ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سخت حدیث کو آپ چھوڑ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو، رفع دین نہ کرو۔ تو ترجمہ بھی بدلا اور حدیث کا انکار بھی کیا اور حدیث کی مخالفت بھی کی۔ جو یہ بہانہ بنا رہے بار بار کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کون سی سنت ہے جو آپ نے اتنی سختی سے منع کیا، ہم کہتے ہیں یہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا ان لوگوں نے فتنہ برپا کر دینا ہے اس ایک سنت کو لے کے، جس کو میں اب منسوخ کر رہا ہوں سخت الفاظ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی سختی فرمائی، اور یہی لوگ اتنی سختی فرمانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، ترجمہ بدل رہے ہیں۔ تو یہ اسلام 360 غلط ترجمے ہیں، اس میں آپ اس کے تراجم پر کبھی بھی بھروسہ نہ کیجیے گا، یہ ایک مسئلے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو صرف 3 مثالیں دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔